السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب کا سنڈے اچھا گزرا ہوگا۔ میرا بھی اچھا گزرا، تھوڑا بیزی، اور صبح صبح میں تھوڑی سی پوسٹ چھوٹی سی ڈالی تھی۔ آ، میں نے آج سوچا نہیں تھا کہ میں آج کیا بولوں گی، لیکن میرے ساتھ گزارتے رہتے نا، جیسے اب دن آپ پہ سوچتے ہیں اچھا اس دن کیا ہوا، اس دن کیا ہوا، تو آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، آپ باتیں بھی سنتے ہیں۔ تو آپ ایک منٹ اگر سوچیں، کیونکہ آج میرے ساتھ صبح فجر کے وقت ایسا، فجر تو نہیں، تھوڑا سا ذرا دیر سے، اس کے بعد بھی میں نے سوچا کہ ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے سنتے دیکھا کہ ہم لائف سے تھک گئے ہیں، ہمیں بریک چاہیے، ہمیں چینج چاہیے۔ جب آپ کی لائف میں ایسا ہو جائے کہ آپ کو بریک چاہیے ہو اور آپ کو چینج چاہیے ہو، تو آپ ایک منٹ کے لیے رک جائیں اور اس دن کوئی آفت قیامت نہیں آئے گی، بیٹھ کے سوچیں کہ جو میری لائف ہے نا، اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ بیلنس لائف گزار رہے ہوں اور آپ اپنی لائف سے مطمئن ہوں، تو آپ یقین کریں، نہ آپ کو کوئی چینج چاہیے، نہ آپ کو کوئی بریک چاہیے، کیونکہ ہر دن آپ کا خوشی کا ہی ہوتا ہے، ہر دن آپ کا اطمینان کا ہوتا ہے، اور اطمینان والے دل کو کوئی بریک اور کوئی چینج نہیں چاہیے ہوتی۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، شاید آپ اس وقت مجھ سے ایگری نہ کریں، 1 سال بات کریں، 2 سال بات کریں، کیونکہ لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اور اگر میں اپنی پچھلی لائف میں نظر دوڑاؤں نا، تو واقعی ہی میں نے کبھی سفر اس لیے نہیں کیا، یا میں نے کبھی کوئی ایسا نہیں کہا کہ مجھے بریک چاہیے یا مجھے چینج چاہیے۔ لائف کبھی بھی منوٹنس نہیں ہوتی۔ اور آج مجھے پھر وہی حدیث یاد آئی کہ تم لوگوں کی اب میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو کائنات بنائی ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے پڑھنا آیا تو لوح محفوظ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، تو ان کو کیا ضرورت ہے، جب اللہ کی ذات ان سے پیار کر رہی ہے، تو وہ یہ کہیں کہ تم لوگوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم دونوں کے دل میں میری اور اللہ کی محبت دنیا کے ریلیشن سے، چیزوں سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ ان کو کیا ضرورت ہے ہماری محبت کی؟ میں نے پھر سوچا، میں نے کہا یار ان کو نہیں ضرورت، ہمیں ضرورت ہے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس دنیا کی چیزوں سے اور ریلیشن سے، تو ہماری زندگی میں اتنا سکون آ جاتا ہے، اتنا اطمینان آ جاتا ہے کہ ہماری لائف سیدھی ڈائریکشن میں، ایک اچھی ڈائریکشن میں خود بخود چل پڑتی ہے، اور ہمیں کسی چینج اور بریک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج میں نا رات کو یہ سوچ کے سوتی بھی ہوں، اور کبھی کبھی بہت اوور آکوپائڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ بندہ نے یہ بھی کام کرنا ہے، صورت ملک ضرور، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے، اور میرے ابا کی ایک آخری بات بھی تھی کہ جب کہتے تھے کہ جب آپ کو گارنٹی ہے کہ یہ آپ کے قبر کا لیمپ ہے، آپ کے قبر کا بلب ہے، تو آپ کو ایک رات کو صورت ملک پڑھنے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ تو ان کا پنصورہ میرے پاس ہے، اور وہ تو میں نے ویسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، مجھے لیکن صورت ملک کا وہ جو صفحہ ہے، وہ لگتا ہے کہ انہوں نے مطلب وہ کھلتے ہی جیسا بہت زیادہ سب پڑھیں تو وہ صفحہ کھل جاتا ہے نا، تو وہ صفحہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں رات کو نہیں بھی سوچتی، لیکن نیت ضرور ہوتی ہے کہ فجر کی نماز مل جائے۔ اور آج میری صبح ایک دم 4 بجے آنکھ کھلی، اور اس وقت اذانیں نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ہو جائیں گی، پھر پڑھ لوں گی۔ پھر پتہ نہیں اعوذ باللہ پڑھتی رہتی ہوں، یا دل میں ایک بنا لیا نا کہ نہیں، اللہ کو فجر کی نماز بڑی پسند ہے، تو وہ تو میرے ہاتھ میں ہے
اس وقت مجھے کوئی مصروفیت بھی نہیں ہوتی. کبھی ظہر کی وقت بے وقت نکل جاتی ہے، عصر کی نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ عصر کی نماز کی بھی بڑی تاکید ہے. تو کیونکہ ہمیں اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بٹ میں اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہوں، نہ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، اصل میں ضرورت ہمیں ہے. تو ایک دم نا میری بڑی جیسے بڑی بندے کو پلپٹیشنز ہوتی ہیں تیز دھڑکن کے ساتھ، میری ایک دم آنکھ کھلی. تو اس وقت کوئی 6 بجنے میں 5 منٹ تھے. تو میں نے کیمرے میں دیکھا کہ باہر روشنی تو نہیں ہو گئی، تو نہیں تھی. پھر مجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. انہوں نے کہا تھا بلال تم جو ہے نا کیا عمل کرتے ہو کہ تم دنیا میں چلتے ہو اور چاپ جو ہے نا تمہاری جنت میں سنائی دیتی ہے. تو انہوں نے کہا اب آپ کو پتہ ہی چل گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا کسی بھی نماز کے لیے، تو ابھی میرا وضو جب خشک نہیں ہوتا، جب بدن گیلا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں گیلے ہوتے ہیں، تو میں اس کو تحت الوضو کہتے ہیں اس کو، کہ میں وضو ابھی میرا گیلا نہیں ہے، سوکھا نہیں ہے. تو اس میں 2 رکعت نفل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرور نماز سے پہلے پڑھتا ہوں جب بھی میں وضو کروں، اور جب مجھے یاد آ جائے، کیونکہ انسان ہے نا بھول جاتا ہے، آکوپائڈ ہو جاتا ہے، لائف میں بزی ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تمہارا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. تو حالانکہ اب تھوڑی تھوڑی خنکی شروع ہو رہی ہے، لیکن کیا چیز مجھے بڑے کمبل ہٹا کے اور واش روم لے گئی اور واپس میں آئی، اور میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اللہ سے مانگتی رہتی ہوں، اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، مجھے اپنے ان لوگوں میں سے بنا جن کے دل میں تیری محبت ہو، تیرے نبی کی محبت ہو. مجھے دنیا تو یہ مجھے چھوڑ کے جانی ہے، اور آخرت میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی دے، اور بہت سے اچھے لوگوں کا بھی جو بچھڑ گئے، جو دنیا میں مجھے بہت پیارے ہیں. اور پتہ نہیں وہ اس دنیا کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ جیسی بھی ہے اچھی ہی ہوگی. اللہ میں نے ہمیں تکلیف نہیں دینی، اللہ میں کو تکلیف دینا پسند ہی نہیں ہے. تو میں نے وضو کیا، میری طبیعت بڑی عجیب سے ہوئی تھی، لیکن جس طرح میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے پہلے وہ 2 رکعت وضو میں پڑھے، اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر مجھے اتنا دل کو سکون ہوا کہ مجھے لگا کہ دیکھو پتہ نہیں اندر شاید میری اپنی شیطان کے ساتھ جنگ تھی. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں چینج چاہیے، ہم تھک گئے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹرز بھی، اور بھی کہ نا مونوٹونس لائف ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ جب بندے کو چینج اور بریک چاہیے ہو نا، وہ بیٹھ کے یہ سوچے، وہ بریک لے کے یہ سوچے میری لائف کس ڈائریکشن میں. اور اگر آپ کی لائف صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، آپ ریلیشنز کو سب کو بیلنسڈ لائف گزار رہے ہیں، جو کیسے آپ کو بتاتی ہوں میں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اب حسن سلوک اپنے کولیگ کے ساتھ کرنا ہے، یہ جو دنیا کی چالیں مکاریاں، یہ نہ سوچیں میں اس کی شکایت لگا دوں، میں اس کی لگا دوں، میں اس کی ٹانگ کھینچ لوں، میں اس کی ٹانگ کھینچ لوں. کچھ نہیں بننا، کچھ نہیں ہونا، صرف اللہ کی رضا چاہیے. آپ اپنے آپ پہ کنسنٹریٹ کریں کہ میں اب اچھا بنوں. تو اگر آپ بیلنس لائف گزار رہے ہیں، چیزوں سے پیار نہیں کر رہے، آپ ریلیشن سے پیار کریں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو قرآن نے کہا ہے، تو یقین کریں آپ کی لائف میں اتنی جیسے کہ سمندر پرسکون ہوتا ہے نا، تو اتنی سکون والی لائف ہوتی ہے کہ اور آپ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں اپنے اللہ کے لیے کہ آپ کو کوئی چینج، کوئی بریک نہیں چاہیے ہوتی. تو آج سے صرف ایک دعا ضرور مانگے، یا اللہ میرے دل میں اپنے اور اپنے نبی کی محبت ڈال دے، میں وہ کوئی کام نہ کروں جس سے تیرے نبی نے اور تو نے منع کیا ہے، اور میں اس کے ہیلے بہانے بھی نہ ڈھونڈوں. لوگ بہت سی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جیسے سود کو جسٹیفائی کر دیا، جیسے اور چیزوں کو بھی جسٹیفائی کر دیا. جس چیز اللہ کا جو بیسک چیز ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے بیسک چیز یہ ہے کہ جس چیز میں اگر میں نماز بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن میں اگر اس کو آپ کو دکھانے کے لیے ریاکاری سے پڑھوں تو آپ یقین کریں وہ نماز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. بات نیت کی ہے. تو ہر بندے اپنی سیلف اسیسمنٹ کر لے کہ یار میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہمیں وہ تو نہیں دیا نا
چیونٹیوں کی طرح کے کیمیکل ٹرانسمیٹر ہے تو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہیں. جہاں آپ وہ ذرا سے انگلی ماریں ٹرانسمیٹر ٹوٹا تو لائن بکھر جاتی ہے. we all are unique, we all have brains, we all have you know thinking. جو ہمارا پروسیس ہے ہم سب کا ڈفرینٹ ہے. تو آپ اپنے بیٹھ کے سوچیں کہ یہ اس چیز سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، اور اللہ میں آپ کو خود ہی گائیڈ کرے گا. میں نے آپ کو بتایا ایک چیز کی گارنٹی ہے جو آپ کو مانگنے سے ملے گی، وہ ہے ہدایت. یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. بہت سے نان مسلم مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو بس آپ نے ہدایت مانگنی ہے، اللہ کا پیار مانگنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی لائف اتنی پیسفل، اتنی سکون والی، اتنے مزے والی ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا نہیں انجوائے کریں گے، آپ نیچر کو بھی انجوائے کریں، آپ ریلیشنس کو بھی انجوائے کریں گے، آپ سب کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھائیں گے. آپ ذرا حقوق العباد میں جائیں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے تو آپ کی زندگی سے بھی پیار کریں گے. ان کی زندگی کا پیٹرن جو ہے وہ کسی چینج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چینج نہیں مانگی. دیکھیں نا آپ، ان کو تو ایک مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا؟ یا اللہ میں تجھے راضی کر لوں. اگر ان کا مقصد تھا جن کے لیے جنت، جن کے لیے اللہ نے دنیا بنا لی، جن پہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، تو پھر ہمارا مقصد کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے. ہمارا ساتھ تو ولین مقصد ہونا چاہیے. ہمیں تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آج آپ سب بیٹھ کے سوچیں، اپنی اپنی لائف کو ری آرگنائز کریں اور خوش رہیں. اللہ میں آپ کے دل میں اطمینان بھرے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال، اپنے آس پڑوس کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا. بچوں کے ساتھ بھی آج کل سب لوگ سٹریس 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 کہہ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی بہت روکھے پھیکے، ماں باپ کے ساتھ بھی روکھے پھیکے، اپنے ساتھ بھی روکھے پھیکے. بس شاپنگز کے اندر میں اتنے ہزار کا جوڑا پہن لوں، میں اتنے ہزار کا پہن لوں، میں یہ گاڑی لے لوں، میں وہ گاڑی. پھر تو آپ کے دل میں اطمینان نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کی دوڑ ہے، اس نے یہیں رہ جانا ہے. آپ آخر کی چیزوں کے لیے دوڑ لگائیں کہ میں وہ چیز جمع کر لوں. اور یقین کریں، میں اسی لیے کہتی ہوں اپنا خیال رکھیں. اور یہ میں مذاق میں یا عادتاً نہیں کہتی. ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنے ہر اس چیز کا خیال رکھیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، اور اپنا سب سے زیادہ خیال رکھیں. پھر جو ہے آپ کو لائف میں کوئی چینج اور کوئی بریک کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی لائف خود ہی خوبصورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں جی، اوکے جی، خدا حافظ.